جانتے ہیں ہم ایکسپرٹ سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقصیٰ ملک ہیں جو اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں اینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر اقصیٰ, فرمائیے گا یہ پاکستان میں آٹزم کا مرض پاکستان میں کتنا کامن ہے؟ پاکستان میں اس کی ریشو اب بہت زیادہ ہو گئی ہے گزرتے دن کے ساتھ. یہ آٹزم 2 اپریل از آلویز سیلیبریٹڈ ایز اے آٹزم اویئرنیس ڈے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آٹزم ہوتا کیا ہے. آٹزم ایک نیورولوجیکل ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس کو ہم مینٹل النس بالکل نہیں کہہ سکتے. ہمارا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے اس کرائیٹیریا کے اکارڈنگلی جو سائیکالوجسٹ کا کرائیٹیریا ہوتا ہے اس میں ہم اس ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرتے ہیں ایز اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر جو کہ پیدائش سے ہی بچوں میں پائی جاتی ہے. اب بچوں میں کس طرح کے سمپٹمالوجیز پائی جاتی ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, لائک کہ بچے پراپر آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر پاتے ہیں, بچے اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز شو کرتے ہیں. اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز لائک بچوں کے اندر فلیپنگ ہینڈ موومنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کا راکنگ بیہیویئر ہوتا ہے, لائک بار بار آگے پیچھے کی طرف وہ ہوں گے. اس کے علاوہ بچے کسی بھی چیز کو بار بار لائن اپ کریں گے, لائک فار ایگزامپل اگر کارز ہیں تو کارز کو بار بار لائن اپ کریں گے. اس کے علاوہ بچوں کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, آئی گیز نہیں ہوگا بچوں کے اندر. بچوں کے ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. بچوں کا سوشل انٹریکشن بہت زیادہ پور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے جو ان سے ہیں وہ اگر کسی سے ملتے ہیں تو وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اس کے آٹزم ایک بہت ہی الون سی کنڈیشن ہے, بچوں کے اندر بہت ہی ایک الون کنڈیشن پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ چیزیں ایسی بھی بچوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچہ 2 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے, اس کی کئی بچوں میں اسپیچ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن آپ والدین کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہمارا بچہ بولا ہے اور پھر ریگریس کر گیا ہے اور ریگریشن کے بعد اب اس کی اسپیچ بالکل ختم ہو گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ 2 سال کی عمر میں اچھی اسپیچ تو ڈیولپ کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا ریگریشن ہو جاتا ہے. جب ریگریشن ہوتا ہے جو ورڈز اس نے ایکوائر کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ورڈز اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں, وہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے, آئسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے اور اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 160 چلڈرنز میں آٹزم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے ڈاکٹر اقصیٰ, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیا پیدائشی طور پر جی ٹھیک ہے جین سے بھی یہ جو ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور پیرنٹس کو کس ایج میں جا کے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے آٹزم کا شکار ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات اس کی کوئی ابھی تک ایگزیکٹ کاز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائی ہے. سائنٹسٹ اس کے اوپر سٹل کام کر رہے ہیں کہ ایکچولی کیا مین کازز ہیں جس کی وجہ سے بچہ پیدائشی طور پر آٹسٹک پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ اب دیکھیں ہمارا انوائرمنٹ بہت چینج ہو گیا ہے, ہماری خوراک بہت تبدیل ہو چکی ہے, ہمارے انوائرمنٹ میں جو چیزیں پہلے تھی یا ہمارے جینیٹکس میں جو چیزیں پہلے موجود تھی وہ اب بالکل بھی نہیں ہیں, بالکل تبدیل ہو چکی ہیں. لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے. آئی ریممبر کہ جب ہم بچے تھے تو تب چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی ایز کمپیئر ٹو وٹ دا تھنگز آر رائٹ ناؤ. سو what it is the overlapping of so many things, like it is genetic, it is the environment, and it is the chemicals around in our environment or in our genes as well. So multiple factors ہیں. اور جہاں تک آپ نے genetics کی بات کی ہے تو genetics so basically yes ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پرابیبلٹی ہے, اگر ایک پیرنٹ میں کسی چیز کی پرابیبلٹی ہے اور دوسرے پیرنٹ میں پرابیبلٹی نہیں ہے تو اور جینیٹکس میں یہ چیز ہے تو یس یہ چیز جینز کے تھرو آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر فیملی میں کوئی ٹریٹ آلریڈی ایسا کوئی ٹریٹ پایا جاتا ہے. جی ڈاکٹر اقصیٰ یہ بھی بتائیے گا کہ مینجمنٹ کیسے ہو, خدا نخواستہ اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ بچہ آٹسٹک ہے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے, کیسے ڈیل کرنا چاہیے ایسے بچوں کے ساتھ؟ اچھا, سب سے پہلے تو والدین جو ان سے وہ ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ان کے بچے کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایکسیپٹ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے باتیں کریں گے, ہمارے بچے پہ ایک لیبل لگ جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے پیرنٹس کو اس ڈینائل فیز سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور ایکسیپٹنس فیز میں آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ ٹریٹمنٹ کی اپروچ نہیں کر پائیں گے اور ریکوری کی طرف ان کا بچہ نہیں جا پائے گا. اب جہاں تک ہمارا کام ہوتا ہے, ہم بینگ اے سائیکالوجسٹ اور اسپیچ
پیتھولوجسٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپلائڈ بیہیویئرل انالیسز ہوتا ہے ہماری, along with occupational therapy اور along with speech and language pathology ہوتی ہے ہم لوگوں کی, جس میں ہم بچے کو ریگولر بیسس پہ تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں. آٹزم ایسا ڈس آرڈر نہیں, ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کیوریبل ہے. یہ کیوریبل نہیں ہے لیکن یہ مینیجیبل ہے. ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بہت سے پہلے تو پیرنٹس ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں نے بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ کام کیا ہے, کئی سال ہو گئے ہیں, اور میں لوگوں کو ہمیشہ گائیڈ کرتی ہوں اور لوگوں کو مینجمنٹ سکھاتی ہوں. پیرنٹس ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اب پیرنٹس نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, پیرنٹس خود ایجوکیٹ بھی ہوتے ہیں, اینڈ ناؤ دے دیئر سیلف آر دا بیسٹ تھراپسٹ فار دیئر چائلڈ. وہ اپنے بچوں کی اچھی مینجمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ صرف مدرس کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسے ڈس آرڈرز میں بچوں کو صرف لے کے چلے, یہ فادرس کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پراپر اٹینشن دیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جب دونوں پیرنٹس کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو جو بچہ ہے اس کی ریکوری زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے اور بچہ فنکشنل جلدی ہو جاتا ہے. بچے کے سٹنگ سپین, اٹینشن سپین, ڈاکٹر اکثر ہمیں یہ بتائیں, آپ ریکوری کی بات کر رہی ہیں, پیرنٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی, پیرنٹس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, پیرنٹس جو ہے ڈاکٹر کے پاس بھی بچے کو لے جاتے ہیں. ریکوری کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ بچہ نارمل لائف گزار سکتا ہے, پڑھنے لکھنے میں, گریڈز میں, اس کی پروگریس میں, اس کے کریئر چوائسز میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, نارملائزیشن تو جی اس طرح سے پاسبل نہیں ہے, لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ایز کلوزر ٹو دا نارملائزیشن ایز سون ایز پاسبل لے کے جاتے ہیں ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو. ٹھیک ہے, ان کے بیہیویئرس کو مینیج کیا جاتا ہے, کیونکہ آٹزم میں بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں, ریپیٹیٹیو ایشوز ہوتے ہیں, بچے کی اسپیچ نہیں ہوتی ہے. بچے کی ان چیزوں کے اوپر کام کر کے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جہاں پہ گیپ آ رہا ہوتا ہے اس گیپ کو ہم لوگ فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بچے کو ہم لائف کی طرف لے کے آتے ہیں تاکہ وہ جتنا جلدی ایز کلوزر ٹو دا نارملائزیشن جا سکتا ہے ہم اسے لے کے جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اقصیٰ ہمارے ساتھ رہی, ہمیں اپڈیٹ کی آٹزم کے حوالے سے. اور حمزہ, ہمیں بڑا نا بچوں کو کینلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ مختلف ہے, جو وہ اس میں مختلف ہے وہ کیا اس کی شخصیت کا حصہ ہے یا کسی ایسے خدا نخواستہ مرض کا سامنا ہے. کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کی بہت امپورٹنٹ ہے, لیٹ ایج میرجز ہو رہی ہیں, پھر اس میں ہماری خوراک جو ہے وہ اس میں بہت سارے ٹاکسنز, بہت سارے کیمیکلز ایسے شامل ہو گئے ہیں جو کہ جس طرح سے اب پرابلمز ہیں کہ آپ کو پہلے کچھ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب ان چیزوں کی طرف ہمیں سائنسی طور پر آ جانا چاہیے جب سائنس ہمیں لے کے آ رہی ہے. ہاں بالکل, لیکن ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی کو بھی نارمل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا ہم ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں, جتنا ہمارا اسکرین اینڈ ایکسپوئر مختلف قسم کی ریز کے ساتھ, مختلف کیمیکلز کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر نہ صرف ہماری اپنی صحت پر بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی صحت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. اور یہ بڑا الارمنگ ہے بالکل ایسے کہ پاکستان میں بچے جو ہیں اگر ان کی آپ ہیلتھ سٹیٹس کو دیکھیں تو وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. سٹنٹنگ کی بات تو چھوڑ دیں آپ, لیکن ویسے بھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر آج تک میرا خیال ہے ریسرچ ہی ہم نے نہیں کی. ہم تو ریسرچ کرتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ریسرچ آئے, پھر اس کی ویکسین آئے, جب ویکسین آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنی ریسرچ کرتے ہیں. نہیں, پھر ہم ریسرچ کرتے ہیں گلی میں بیٹھ کے, پھر ہم نائی کی دکان پہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل درست نہیں ہے. انہوں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہوگا.